عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو كما قال سبحانه وتعالى. معزز و مکرم سامعینی گرامی، جس موضوع کو بیان کرنے کی میں نے جسارت کی ہے، اس کے بعد میں اپنے کم علمی اور نالائقی کا اظہار کرنے میں کوئی جھجک اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ یقیناً یہ جو موضوع ہے، جو اہمیت اس موضوع کا ہے، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ میں اس موضوع کو بیان کرنے کا مستحق ہوں. لیکن ادارۃ الاشراف کے طرف سے امر ہوا، اور اس امر کی تعمیل کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے تمام تر ناقص کوششوں کو جمع کر کے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. معزز سامعین گرامی، میری موضوع وہ ان 4 قاعدوں کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں وہ آگاہی دینی ہے. وہ 4 قاعدے جس کو قواعد 4 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو مجدد العصر امام فی التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اس نے اپنے تالیفات میں قلم بند کیے. وہ قاعدے جو پوری اسلام کا احاطہ کرتی ہے، وہ قاعدے جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اجاگر کر دیتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد سے آئے تھے. وہ 4 قاعدے جو دینی اسلام کے دونوں پہلو کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. ایک پہلو ہے کہ اسلام دین الرحمہ ہے، دین السماحہ ہے، لیکن اس کی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دین الملحمہ بھی ہے. ان کے لیے جو اعراض کرے، دینی اسلام سے اعراض کرے، ماننے سے انکار کرے، تو یہ ان کے لیے دین ملحمہ بن جاتا ہے. معزز سامعین گرامی، وقت اجازت دیتا تو میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کی اہمیت کی پوری بند باندھ لیتا، لیکن وقت کی تنگی ہے، تو اسی لیے میں بغیر تاخیر کے آپ لوگوں کے سامنے اپنے مقصود کی طرف قدم اٹھا کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بیان کردہ 4 قاعدوں کے بارے میں مختصر سی آگاہی دینا چاہتا ہوں. امام محمد بن عبد الوہاب اپنے 4 قاعدوں کا آغاز کرتے ہوئے پہلے قاعدے میں لکھتے ہیں کہ ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله تعالى هو الخالق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام. کہ اے پڑھنے والے اور سننے والے، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان کے خلاف تلوار اٹھایا، ان کے ساتھ جہاد کیا، اپنے اصحاب کو ساتھ لے کے، وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے؟ وہ لوگ اللہ تعالی کی خالق ہونے کا اقرار کرتے تھے کہ خالق ہے تو صرف اللہ ہے، اور دنیا زمین اور آسمان میں جتنی بھی معاملات ہے، تدبیر الامور ہے،
وہ بھی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور وہی چلانے والا ہے. لیکن یہ اقرار ان کو پھر بھی اسلام میں داخل نہ کر سکی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا. پھر امام محمد بن عبد الوہاب اس کے لیے دلیل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کہ قل من يرزقكم من السماء والارض ام يملك السمع والابصار، اور اسی طرح ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی رزق دینے والا ہے تو اللہ ہے زمین و آسمانوں میں. اگر کوئی دیکھنے اور سننے کا طاقت رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالی ہے. نفع اور نقصان دینے والا صرف سبحانہ و تعالی ہے. زندہ کرنے والا اور مارنے والا صرف اللہ تعالی ہے. رب العالمین اپنی نبی کو اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں جو اللہ تعالی کی سوا کسی اور کی طرف جاتے ہیں، کسی اور سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ سب کچھ تو رب العالمین کر رہا ہے، تدبیر الامور رب العالمین کر رہا ہے، پیدائش رب العالمین کر رہا ہے. تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں یہ تو حقیقت ہے کہ سب کچھ رب العالمین کر رہا ہے. پھر رب العالمین فرماتے ہیں افلا تتقون، یہ اعتراف کرنے کے بعد تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ عبادت میں اخلاص کیوں نہیں ہے تمہارا؟ اس ایک رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور دوسرے قاعدے کو بیان کرتے ہوئے امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ انہم یقولون ما دعوناہم ولا توجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہ جو ہم کرتے ہیں ان بتوں کو پوجتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ اسی لیے کیونکہ یہ ہمیں رب کریم کی طرف نزدیک کر دیتی ہے اور ہمارے لیے شفاعت کا ایک ذریعہ بن جائے گا. کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے. تو سامعین گرامی، اگر اللہ تعالی کے قریب کرنے والا کوئی عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف اسلام ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے، اتباع ہے، وہ آپ کو رب العالمین کی قریب کر دے گا. اور اگر کوئی شفاعت کا امید رکھتا ہے تو شفاعت کی امید بھی رب العالمین سے رکھی جا سکتی ہے. اگر کسی سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے اس کی مخلوق میں تو رب العالمین سے مانگنا چاہیے کہ رب العالمین ہمیں شفاعت نصیب فرما اپنے نبی کا یوم القیامہ. یہ نہیں کہ آپ قبر کے پاس جاؤ اس کو بولو کہ آپ میرے لیے شفاعت کرو، مجھے بچہ چاہیے، میں غریب ہوں، مجھے مال چاہیے. یہ سب کچھ صرف رب العالمین سے مانگنا چاہیے اور وہ صرف دینے والا ہے. پھر امام قرآن کریم کی آیت ذکر فرماتے ہیں کہ والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، کہ جو لوگ رب العالمین کی سوا اولیاء بناتے ہیں، ان کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بغض رکھتے ہیں، تو اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بغض رکھنا، یہ محبت کرنا، یہ عبادت کرنا یہ اسی لیے تاکہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے یہ سب کچھ. اور پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یقیناً یہ غلطی میں ہے، یہ گمراہی میں ہے. اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ رب العالمین ان کے درمیان روز محشر فیصلہ فرمائے گا. اس اختلاف میں جو یہ کرتے تھے، جو نبی کے ساتھ اختلاف تھا ان کا، مومنین کے ساتھ اختلاف تھا ان کا کہ ہم صحیح ہیں اور آپ لوگ غلط ہو. اور پھر امام محمد بن عبد الوہاب آگے چلتے ہوئے قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ آیت اس میں اگر ہم سوچیں یقیناً رب العالمین جو ہے وہ تعجب اور انکار کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رب العالمین کی سوا دوسروں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیزیں، وہ معبود، وہ درخت، وہ شجر اور حجر جو ان کو نہ نفع دے سکے
اور نہ ہی ان کو نقصان دے سکے، لیکن پھر بھی وہ رب العالمین کی سوا ان کو پوجتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، اور اسی لیے مقصد ان کا یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے شفاعت کرے۔ تو رب العالمین اس آیت میں ان کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کو پوجتے ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یقیناً یہ غلطی پر ہے، اور اگر شفاعت قیامت کے دن کسی کی قبول ہے تو محمد عربی ہے اور اہل توحید ہے۔ اور اسی طرح امام تیسری قاعدے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عبادتہم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر فقاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں پر اس کا گزر ہوا، کچھ ایسے لوگوں کی طرف اس نے دیکھا، کچھ ایسے لوگ اس کو ملے جو اپنی عبادت میں متفرق تھے، کوئی پتھر کا پوجا تو کوئی حجر کا تو کوئی شجر کا تو کوئی قبر کا، مختلف قسم کی عبادات میں مشغول تھے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے باوجود ان سے قتال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اکثریت لوگ وہ ہے جن سے قتال کیا جا سکتا ہے اس قاعدے کو دیکھ کے، کیونکہ آج کل کے لوگ اکثریت الا قلیل من عبادی الشکور، اکثریت لوگ جو ہے اس شرک میں مبتلا ہے، ان کی عقائد میں دراڑیں ہیں، ان کی عقائد میں کمزوریاں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے عقیدے کے بارے میں، ان کو سب سے پہلے عقیدہ بتایا جائے کہ عقیدہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے اسلام کی۔ اگر بنیاد ہے تو قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو چھوٹی سی چھوٹی عمل انسان کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، لیکن اگر بنیاد صحیح نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، توحید میں دراڑ ہے، توحید میں خرابی ہے، تو قیامت کے دن بڑے سے بڑے اعمال پہاڑ جیسے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اور پھر امام محمد بن عبد الوہاب چوتھے قاعدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ قاعدہ جو ہے یہ بہت اہمیت والا قاعدہ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج کل تو علم ہے، آج کل معرفت ہے، مدارس ہے، جامعات ہے، لیکن اس کے باوجود شرک اتنا زیادہ ہے اور شرک اتنا غلیظ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، یہ ان مشرکین سے بھی زیادہ غلیظ اور خطرناک قسم کی مشرکین اس زمانے میں موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کہ امام فرماتے ہیں کہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لان الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ ومشرکو زماننا شرکهم دائما فی الرخاء والشدہ، کہ زمانے کے مشرکین جو تھے وہ رب العالمین کے ساتھ اس وقت شرک کرتے تھے جب وہ خوشی میں ہوتے، راحت کی حالت میں ہوتے، فراخی کی حالت میں ہوتے، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آتی تو اس وقت وہ اخلاص کر لیتے، وہ توحید میں مخلص ہو جاتے، وہ رب العالمین کو معبودی برحق مانتے۔ لیکن آج کل کے جو ہمارے مشرکین ہیں آپ دیکھیں جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، اکثریت ان کی ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ 9 مہینے ماں کی پیٹ میں بچے کو رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گلے میں پیر صاحب کا تعویذ جو ہے نا وہ باندھ دیا جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت بھی قبروں پہ پیروں کی طرف اور شرک کی جو ہے نا کلمات اس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے شرک میں غلیظ ترین لوگ ہیں آج کل کے زمانے کے مشرکین جو ہے، کیونکہ وہ خوشی میں اور غم دونوں حالتوں میں رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور پھر امام جو ہے وہ جو بھی بات ذکر کرتے ہیں یہ اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کی پہچان ہے کہ ان کی بات دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ امام نے چاروں قاعدے ذکر کیے اور ہر قاعدے کے ساتھ رب العالمین کی کلام سے دلیل ذکر کیا، اور چوتھے قاعدے کے ساتھ بھی امام فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کہ
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں یہ مشرکین اور جب ان کو سمندر کی موجیں آ لیتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ رب صرف اللہ ہے، خالق وہی ہے، معبود وہی ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، ہم جو کرتے ہیں ہم غلط ہے. لیکن جب یہ خشکی پر آ جاتے ہیں ان کو نجات ملتا ہے پھر یہ شرک کرتے ہیں. تو امام کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین جو تھے وہ اس زمانے کے مشرکین سے اس پہلو میں اچھے تھے کہ وہ شرک کرتے تھے لیکن وہ فراخی میں اور خوشی میں کرتے تھے. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فراخی میں اور رخا میں شرک کرے تو اچھا ہے، نہیں، بلکہ وہ آج کل کے مشرکین کی حالت بتا رہے ہیں کہ آج کل کے مشرکین اس سے بھی زیادہ مطلب سب سے زیادہ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو جو ہائی ہوتے ہیں، ہائی جو ہائی ریزولوشن اس کو بولتے ہیں کہ وہ اتنے جو ہے نا آگے چلے گئے اپنے شرک میں کہ وہ آج کل جو ہے نا رب العالمین کے ساتھ خوشی اور غم دونوں میں شرک کرتے ہیں. تو معزز سامعین گرامی، مقصد یہ ہے کہ ان 4 قاعدوں کی بیان کرنے کا کہ ہم ان قواعد کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. حقیقت یہ اسلام کی بنیاد ہے اگر بندہ سوچے ان 4 قاعدوں پر اور پھر ان قواعد کو ہم سب سے پہلے بیان کریں. یہ توحید ہے، سب سے پہلے بیان توحید کا ہونا چاہیے. تو رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.